گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ یہ فیصلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان زیادہ ناکام ہیں یا اتحادی حکومت، لیکن یہ بہرحال طے ہے۔ عمران خان سے تحریک نہیں چل رہی اور حکومت سے معیشت، لہٰذا اس وقت دونوں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عمران خان کے المیے کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان ایٹمی پروگرام کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ایٹمی پروگرام کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنی ہر چیز، اپنا ہر اثاثہ داؤ پر لگا دیا، بالکل اسی طرح عمران خان کو بھی اقتدار میں لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ ریاست کے سارے داؤ، ساری طاقتیں اور سارے کلیے استعمال کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام سیاستدان بھی قربان کر دیے گئے جو ریاست نے زیور کی طرح مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ چین، سعودی عرب، ترکی اور امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات تک قربان کر دیے گئے، اور عمران خان کے لیے عدلیہ کو عدلیہ، میڈیا کو میڈیا اور صنعت کاروں کو صنعت کار بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ اور یوں دانتوں تک پسینے کے بعد عمران خان اقتدار میں پہنچ گئے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کہانی اب کہانی نہیں رہی۔ عمران خان کے 4.25 سال کے اقتدار نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ اس عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا جس کی اہلیت صوبے دار سے زیادہ نہیں تھی، اور اس نے ان 4.25 برسوں میں پنجابی تاریخ کے بھنگی دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ یہ سن اور جان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ عثمان بزدار کو غیر قانونی کاموں کی چٹیں اور احکامات جلانے میں 3 دن لگ گئے تھے۔ وہ تمام افسر اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں، جنہوں نے رقم، ہار اور انگوٹھیاں دے کر پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کرائی تھیں یا NOC لیے تھے۔ نووا سٹی کا مالک جنید چودھری اب وزیر اعظم ہاؤس کے چکر کاٹ رہا ہے، اور یہ غلام سرور خان اور بابر اوان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے۔ فراح گوگی کے تحائف اور یہ جس نے خریدے وہ فہرست بھی بن چکی ہے، اور وزراء کی ٹیلی فون کالز، اعترافات اور لین دین کا تمام کچا چٹھا بھی اکٹھا ہو چکا ہے۔ بس ویڈیوز اور آڈیوز کی ریلیز باقی ہے، اور یہ کام جس دن ہو گیا، عوام اس دن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھول جائیں گے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان پر بوجھ مزید بڑھ گیا۔ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں، تاجروں اور صنعت کاروں کو مطمئن کرنا ہو، چین، سعودی عرب اور UAE سے امداد لینی ہو، امریکہ کو راضی رکھنا ہو، کورونا ویکسین جمع کرنی ہو، عوام کو ویکسین لگوانی ہو، چیئرمین نیب کو بچانا ہو، بجٹ پاس کرانے ہو، علیم خان اور جہانگیر ترین کو خاموش کرانا ہو، پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانا ہو، اتحادیوں کو حکومت کے ساتھ لٹکائے رکھنا ہو، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو خاموش کرانا ہو، مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد سے واپس بھجوانا ہو، ایران اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، کشمیر میں کرفیو کے خلاف آواز اٹھانی ہو، یا پھر حکومت کے لیے وزیر خزانہ کا بندوبست کرنا ہو، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری تھی، جبکہ عمران خان صرف ایک کام کر رہے تھے: فلاں کو اٹھا لیں، فلاں کو اندر بند کر دیں اور فلاں کی ضمانت نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم نے DG FIA بشیر میمن کو دفتر میں بلا کر خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کا حکم دے دیا تھا، اور رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈال کر انہیں 6 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا تھا، اور سید خورشید شاہ 2 سال 1 ماہ جیلوں میں بند رہے۔ یہ سلسلہ جیسے تیسے 4.25 سال چلتا رہا، لیکن جب عمران خان نے ان نوازشات کو اپنا حق اور ریاست کی مجبوری سمجھنا شروع کر دیا، یہ برملا کہنے لگے میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگلے 10 سال کی پلاننگ کر لی، اگلے آرمی چیف کا فیصلہ بھی کر لیا، 100 ریٹائرڈ ججوں کو بھرتی کر کے نیب کورٹس بنانے اور کرپشن کے الزامات میں ملوث تمام لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے،
صدارتی نظام لانے اور اپنے 10 سال کے اقتدار کے بعد ملک میں آمریت نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ریاست کی بس ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی سدھارنے کا فیصلہ کر لیا۔ باقی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عدم اعتماد کے بعد عمران خان کے پاس 4 باعزت آپشن تھے۔ یہ استعفیٰ دیتے اور ملکی تاریخ کے مضبوط ترین اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے۔ یہ اگر یہ راستہ اختیار کرتے تو آج ان کا سیاسی قد مینار پاکستان سے بھی اونچا ہو چکا ہوتا۔ دوسرا، یہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیتے اور ملک نئے الیکشنز کی طرف چلا جاتا۔ لیکن عمران خان نے کم از کم ایک صوبے کے وسائل اپنے ہاتھ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیسرا، یہ حکومت کے ساتھ بیٹھتے، انتخابی اصلاحات کرتے اور اگلے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیتے۔ اور چوتھا، یہ اقتدار سے نکلنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے اور یہ آج 3 ماہ بعد ایک بار پھر وزیر اعظم ہوتے۔ عمران خان اگر ان 4 میں سے کوئی ایک راستہ بھی اختیار کر لیتے تو یہ آج بنی گالا میں محصور نہ ہوتے اور یہ ہر کھانے کی چیز کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن عمران خان کی افتاد تباہ انہیں بند گلی میں لے آئی اور یہ اب تیزی سے اکیلے ہوتے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے ان کے ہاتھ سے تسبیح اور انگلی سے انگوٹھی اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو جاننے والے جانتے ہیں اب عثمان بزدار، فرا گوگی، احسن جمیل اور مانیکا فیملی کی باری ہے۔ خان صاحب اپنی بربادی کا ملبہ کسی بھی وقت ان پر گرا کر ان سے اپنی جان چھڑائیں گے اور نئی تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دیں گے۔ یہ آگے چل پڑیں گے۔ ہم اب حکومت کی طرف آتے ہیں۔ میاں شہباز شریف بلا شبہ پاکستانی تاریخ کے کامیاب ترین وزیر اعلیٰ تھے۔ پوری قوم کو ان سے بے تحاشا توقعات تھیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد سٹاک ایکسچینج اور ڈالر دونوں نے انہیں سلامی بھی دی، لیکن شاید ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ملکی مسائل ان کی توقع سے زیادہ ہیں، لہٰذا یہ اب تک پرفارم نہیں کر سکے اور یوں ریاست اور قوم دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کا پہلا غلط فیصلہ مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنانا تھا۔ مفتاح اسماعیل ایک غیر سنجیدہ انسان ہیں۔ یہ بڑے سے بڑا ظالمانہ فیصلہ بھی ہنستے ہنستے سناتے ہیں اور یہ ان کے عہدے کے شایان شان نہیں، یہ صنعت کار بھی ہیں اور صنعت کاروں کو روپے کی ڈی ویلویشن سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ڈالر کنٹرول نہ کر سکے یا انہوں نے ملک میں جان بوجھ کر معاشی ایمرجنسی بھی پیدا کر دی تاکہ انہیں فوری طور پر نہ ہٹایا جا سکے۔ حکومت اگر اسحاق ڈار کو واپس لے آتی یا یہ شوکت ترین کو کام جاری رکھنے کا موقع دے دیتی تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا اسحاق ڈار اور شوکت ترین دونوں معیشت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، چنانچہ دونوں کے دور میں معیشت بہتر ہوئی تھی، جبکہ مفتاح اسماعیل نے اپنے دونوں ادوار میں بیڑا غرق کر دیا۔ لہٰذا آج مفتاح اسماعیل نون لیگ کی مقبولیت کو تابوت بنا کر اس میں کیل ٹھونکتے چلے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے اگر اسحاق ڈار واپس نہ آئے تو مفتاح اسماعیل اپنی جہد مسلسل سے نون لیگ کو الیکشن کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا، حکومت شروع میں بری طرح کنفیوز تھی۔ یہ پورا مہینہ یہ سوچتی رہی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، عمران خان کو گرین چٹ دے کر نکال لیا گیا ہے اور باقی تمام پارٹیوں کو گرتی ہوئی چٹان کے نیچے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے اور جلد سے جلد الیکشنز کرا دینے چاہیے۔ لیکن عمران خان نے جب میر صادق اور میر جعفر کی گردان شروع کی تو حکومت کی سانس میں سانس آئی، مگر یہ اس کے باوجود 25 مئی تک استعفیٰ دے کر الیکشن میں جانے کا فیصلہ بھی کرتے رہے۔ اس دوران یہ فیصلہ بھی ہو گیا وزیر اعظم 27 مئی کو مستعفی ہو جائیں گے، اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور یوں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان غلطی کر گئے، انہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں حکومت ڈٹ گئی
اور اس نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں میاں شہباز شریف کی حکومت عملاً 25 مئی کو شروع ہوئی اور یہ اگلے سال 25 مئی تک قائم رہے گی۔ یہ جب تک معیشت کو الیکشن کے قابل نہیں بناتی، یہ اس وقت تک قائم رہے گی۔ ملک FATF کی وائٹ لسٹ میں آ رہا ہے۔ IMF بھی اپنا وزیر خزانہ لانے کے بعد اپنا پیکج بحال کر دے گا۔ حکومت کو اس کے بعد چین اور سعودی عرب سے بھی امداد مل جائے گی اور انہیں قطر بھی $3 بلین کی ادھار LNG اور $2 بلین دے دے گا، جس کے بعد ڈالر 190 روپے سے نیچے آ جائے گا اور کسی حد تک مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ روس اور یوکرین کی جنگ نہ رکی تو حکومت امریکہ کو راضی کر کے ایران سے سستا پیٹرول بھی حاصل کر لے گی اور یوں حالات سنبھل جائیں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں صرف 2 چیزوں پر بیس کرتی ہیں۔ ایک، شریف فیملی کو پنجاب کا اقتدار اپنے خاندان سے باہر کسی دوسرے کے حوالے کرنا ہوگا اور شہباز شریف کو آزادی سے فیصلے کرنے کی اجازت دینا ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں حالات ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا اور اس کے بعد سیاست پر پابندی لگ جائے گی۔ ملک میں آنے والے دن کیسے ہوں گے میں نہیں جانتا، تاہم یہ دیوار پر لکھا ہے، ہم سوئی کی نوک پر اٹکے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک غلطی، ہماری مزید ایک حماقت ہمیں کھائی میں گرا دے گی، لہٰذا اب تو عقل استعمال کریں، اب تو گنجائش بھی نہیں بچی۔